السلام علیکم۔ انفو سٹوریز میں آپ کو خوش آمدید۔ عورتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ جن پر شاعر حضرات غزل کہتے ہیں اور جن کے وجود سے تصویر کائنات میں رنگ بھرا جاتا ہے، دوسری قسم بیوی کہلاتی ہے۔ جس طرح کسی بچے کی معصومیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ نامور کالم نگار علی عمران جونیئر اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں، اسی طرح عورت کی ساری خوبیاں اس وقت ہوا ہو جاتی ہیں جب وہ زن سے رن، ہمارا مطلب ہے بیوی بن جاتی ہے۔ بیوی کو بیگم بھی کہتے ہیں۔ شنید ہے کہ سنہرے دور میں یہ بیگم کہلاتی تھی، کیونکہ ان کا کام شوہروں کو ہر غم سے بے غم کرنا ہوتا تھا۔ لیکن ہمارے پیارے دوست کا کہنا ہے کہ چونکہ بیویوں کو کوئی غم نہیں ہوتا، اس لیے انہیں بے غم کہا جاتا ہے۔ لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ یہ نام تبدیل ہو کر بیگم رہ گیا۔ خاتون خانہ نے شوہر نامدات کے موبائل کے میسیجز پڑھ لیے۔ ایزی پیسہ کا میسیج آیا تھا اور اس کے اگلے میسیج میں لکھا تھا جان ایزی لوڈ، اور ایزی پیسہ کا میسیج مل گیا۔ خاتون خانہ نے تب کر سوال کیا، اچھا تو اب کیا منی لانڈرنگ بھی شروع ہو گئی؟ شوہر نے گھبراہٹ میں بیوی کی طرف دیکھا تو خاتون خانہ نے انگلی سے موبائل کی جانب اشارہ کیا۔ شوہر نے کہا، بیگم ہادی النظر، میں تم صادق اور امین نہیں رہی، کیونکہ تم نے میری اجازت کے بغیر میرے میسیجز پڑھنے شروع کر دیے۔ یہ قانونی طور پر جرم بھی ہے۔ بیگم نے کہا، منی لانڈرنگ پر بھی نااہلی ہوتی ہے۔ شوہر نے جواب دیا، جی نہیں، صادق اور امین نہ رہنے پر نااہلی بنتی ہے۔ بیگم نے غصہ دکھایا۔ شوہر نے منایا، لیکن خاتون خانہ نے اپنے فیصلہ سنا دیا۔ امی کے گھر چلی۔ شوہر نے کہا، ٹھیک ہے، روٹی تو پڑوسن بھی دے جائے گی۔ بیگم کا ارادہ ڈگمگایا، مسکرا کر بولی، پتہ نہیں تم کب سدھرو گے۔ شوہر ہاتھ پیر چھلوا کر اور ایک آنکھ سجا کر گھر آیا۔ بیوی نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ شوہر نے بڑی بے چارگی سے کہا، ایک عورت بائک چلا رہی تھی، میں سڑک کنارے گھر آ رہا تھا، اچانک اس نے مجھے ٹکر ماری اور فرار ہو گئی۔ بیوی نے غصے سے پوچھا، بائک کا نمبر نوٹ کیا یا کوئی اور بات جو اس کے گھر تک پہنچا سکے؟ شوہر کہنے لگا، درد کی وجہ سے نمبر نوٹ نہ کر سکا، پر وہ بہت گوری اور گولڈن کلر کے سلکی بالوں والی تھی۔ اس نے پرپل کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا، کلائیوں میں نارجی کلر کی چوڑیاں اور مڈل فنگر میں پھول والی آرٹیفیشل انگوٹھی بھی پہنی ہوئی تھی۔ گہرے لال رنگ کی لپسٹک اس کے چہرے پر بہت سونی لگ رہی تھی۔ کانوں میں ہیرے کی بالیاں تھیں، ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی تھی، اور ہاں، دائیں گال پر ہونٹوں کے پاس تل بھی تھا۔ بس شوہر نے بھی اتنا ہی بتایا تھا کہ اس کی دوسری آنکھ بھی سوج گئی۔ ویسے زوجین میں جھگڑے کے اور بھی کئی بہانے ہوتے ہیں۔ محترمہ نے 2.5 گھنٹہ تک بیوٹی پارلر کے باہر انتظار کروایا۔ جب میک اپ کروا کر واپس آئیں تو بے اختیار شوہر کے منہ سے نکل پڑا کہ کیا ابھی تک تمہارا نمبر نہیں آیا؟ بس اس کے بعد بیوی کا منہ صبح تک ڈونگے کی طرح بنا رہا۔ گھر میں کوئی بچے کی سالگرہ کے حوالے سے تقریب تھی۔ بیگم صاحبہ کا موڈ قدرے خوشگوار تھا۔ کچن میں انواع اقسام کے کھانے بن رہے تھے۔ شوہر نے کچن میں قدم رکھا تو دیکھا کہ زوجہ ماجدہ نے خود پر بھی آج خاصی محنت کی تھی۔ سلیقے سے بنی ہوئی آئی برو، کانوں میں جھمکے، خوبصورت ہیئر سٹائل اور نیلے رنگ کے پرنٹڈ کپڑوں میں کافی حد تک قابل برداشت لگ رہی تھی، اور گہری سرخ
لپسٹک لگائے بریانی کے لیے گوشت کاٹنے میں مصروف تھی۔ ان کی لپسٹک پر نظر پڑتے ہی غلطی سے پھر شوہر کے منہ سے نکل گیا، بریانی کا گوشت دانتوں سے کاٹا ہے کیا، یا کسی کا خون پیا ہے؟ اس بار سزا کے طور پر کھانے سمیت چائے پر بھی پابندی لگ گئی۔ کھانا تو بن گیا مگر شوہر کو نہ پوچھا گیا۔ مجبوراً باہر سے برگر لا کر نیچے ہی کارپیٹ پر بیٹھ کر کھا رہے تھے کہ محترمہ بھی اپنے کھانے کی ٹرے لے کر شوہر سے کچھ فاصلے پر نیچے ہی بیٹھ گئی۔ شوہر کی نظر زوج حقیقی کے پیروں پر پڑی تو ایک بار پھر بے اختیار پوچھ بیٹھے کہ یہ بیوٹی پارلر والے پیروں پر میک اپ نہیں کرتے کیا؟ قریب رکھا رائتے کا پیالہ کب سر پر پڑا شوہر کو اس کے بعد کچھ یاد نہیں رہا۔ اور اب چلتے چلتے آخری بات، بے قیمت انسان کھانے اور پینے کے لیے جیتے ہیں، قیمتی اور نایاب انسان جینے کے لیے کھاتے ہیں اور پیتے ہیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔